السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ دنیا ایک بار پھر ایک ایسے موڑ پر کھڑی ہے جہاں طاقت، اخلاقیات اور سفارتکاری کے درمیان لکیر دن بدن دھندلی ہوتی جا رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے غزہ جنگ کے بعد کے مرحلے کے لیے قائم کیے گئے غزہ بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت نے نہ صرف ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے بلکہ یہ سوال بھی پیدا کر دیا کہ آیا یہ قدم پاکستان کے طویل المدتی مفادات کے مطابق ہے یا صدر ٹرمپ کی وجہ سے ایک وقتی سفارتی مجبوری۔ بظاہر یہ بورڈ غزہ میں جنگ بندی، تعمیر نو، انسانی امداد اور کسی عبوری انتظامی فریم ورک کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن عالمی سیاست سمجھنے والے جانتے ہیں کہ ایسے فورم محض انسانی ہمدردی کے جذبے سے نہیں بنائے جاتے۔ طاقتور ریاستیں اکثر ایسے پلیٹ فارمز کے ذریعے عالمی بیانیہ اپنے حق میں موڑنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس لیے بہت سے مبصرین اسے اقوام متحدہ کے کردار کو کمزور کرنے کی ایک غیر اعلانیہ کوشش کے طور پر بھی دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کا اس فورم میں شامل ہونا بیک وقت ایک موقع بھی ہے اور ایک خطرہ بھی۔ ایک طرف یہ پاکستان کو فلسطین کے مسئلے پر براہ راست میز پر بیٹھنے کا موقع فراہم کرتا ہے جہاں فیصلے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف یہ خدشہ بھی موجود ہے کہ کہیں پاکستان ایک ایسے عمل کا حصہ نہ بن جائے جس میں فلسطینی عوام کی حقیقی مفادات کی بجائے بڑی طاقتوں کے اسٹریٹجک اہداف کو ترجیح دی جائے۔ اس معاملے کا سب سے نازک پہلو چین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ہیں۔ چین نہ صرف پاکستان کا اسٹریٹجک شراکت دار ہے بلکہ وہ عالمی نظام میں اقوام متحدہ کے مرکزی کردار کا بھی مضبوط حامی ہے۔ چین عمومی طور پر امریکی قیادت میں بننے والے متوازی عالمی فورمز کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اس تناظر میں یہ سوال فطری ہے کہ کیا پاکستان کی اس میں شمولیت سے بیجنگ میں ناراضگی پیدا ہو سکتی ہے؟ میرا خیال ہے چین ابتدائی طور پر اس پیش رفت کو خاموش تشویش کے ساتھ دیکھے گا، تاہم کھل کر رد عمل کا امکان کم ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ پاکستان نے سرکاری طور پر اس فورم کو اقوام متحدہ کے فریم ورک کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی ہے اور یہ بھی واضح کیا کہ یہ اقدام چین کے خلاف کسی بلاک کا حصہ نہیں۔ مزید یہ کہ چین خود بھی فلسطینی ریاست میں ہم آہنگی موجود ہے، اختلاف طریقہ کار پر ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس بورڈ آف پیس نے اپنا دائرہ فلسطینیوں کی بحالی کے بجائے امریکی مفادات کے تحفظ اور امریکی اعلی کار بورڈ کے طور پر بڑھایا تو چین اور روس کی ناراضگی یقینی ہے۔ ہمارا ہمسایہ ملک ایران بھی ناراض ہو جائے گا۔ ہم اس پوزیشن میں نہیں کہ جب سی پیک 2 کے تحت نئے منصوبے شروع کرنے جا رہے ہیں چین ناراض ہو جائے یا کام کی رفتار سست کر دے۔ بہرحال پاکستان کے لیے اس فورم میں شمولیت کچھ فوری سفارتی فوائد بھی ہیں۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات میں بہتری، عالمی مالیاتی اداروں میں سفارتی سپیس اور عرب دنیا کے اہم ممالک کے ساتھ ہم آہنگی ایسے عوامل ہیں جو موجودہ معاشی حالات میں اسلام آباد کے لیے نظر انداز کرنا آسان نہیں۔ پاکستان خود ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہے خود کو، جو عالمی امن میں تعمیری کردار ادا کرنے کی خواہش رکھتی ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ خود ٹرمپ کی غیر متوقع سیاست ہے۔ ٹرمپ کا مزاج یہ بتاتا ہے کہ پالیسی میں تسلسل ان کی پہچان نہیں۔ آج امن کی بات، کل دباؤ کی سیاست اور پرسوں پابندیوں کی دھمکی۔ ایسے ماحول میں کسی بھی ملک کے لیے طویل المدتی حکمت عملی بنانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اصل میں پاکستان کا یہ فیصلہ کسی رومانوی سفارتی ویژن سے زیادہ ایک عملی مجبوری کا نتیجہ دکھائی دیتا ہے۔ عرب دنیا سے الگ تھلگ نہ ہونا، امریکہ سے مکمل محاذ ذرائع سے بچنا اور فلسطین کے معاملے پر فیصلہ سازی کے عمل میں موجود رہنا، ٹرمپ کے شر سے بھی بچنا، یہ سب عوامل اس فیصلے کے پیچھے کار فرما نظر آتے ہیں۔ یوں یہ قدم نہ مکمل فائدہ ہے اور نہ ہی مکمل نقصان میں، بلکہ یہ ایک سوچا سمجھا سفارتی جوا ہے۔ جوئے میں تو آپ جانتے ہیں کہ قسمت چمک بھی سکتی ہے اور جو کچھ موجود ہے آپ اسے کھو بھی سکتے ہیں۔ اس فیصلے کا فائدہ یا نقصان اس بات پر منحصر ہوگا کہ پاکستان اس فورم میں کس حد تک اپنے اصولی موقف پر قائم رہتا ہے۔ اگر اسلام آباد فلسطینی حقوق، دو ریاستی حل اور اقوام متحدہ کے کردار کی حمایت پر مضبوطی سے ڈٹا رہتا ہے تو یہ پلیٹ فارم پاکستان کے لیے سفارتی طاقت فائدے کا ذریعہ بن سکتا ہے، لیکن اگر یہ فورم امریکہ کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کا آلہ بن گیا تو اس کا نقصان بھی اٹھانا پڑے گا۔ صدر ٹرمپ کے آنے سے پہلے عام رائے یہ تھی کہ مضبوط
معیشت کا دور ہے یہ دور جو ہے. معیشت کمزور ہو تو فوج بھی اگر طاقتور ہے تو فوج بھی ملک نہیں بچا سکتی. لیکن 1 سال سے بھی کم عرصے میں یہ سوچ بدل گئی ہے. اب عام آدمی بھی سوچ رہا ہے کہ مضبوط فوج بھی بہت ضروری ہے. ڈنمارک یہاں تک کہ پورا یورپ اس پوزیشن میں نہیں کہ امریکہ سے گرینڈ لینڈ کی حفاظت کر سکے یا امریکہ سے جنگ لڑ سکے. دوسری طرف یوکرین کی مثال ہے جسے اپنا بہت سا علاقہ روس کو دینا پڑ رہا ہے. امریکی صدر وینزویلا کو اپنے کنٹرول میں لے چکے ہیں اور اب گرین لینڈ کو لینے کا اعلان کر دیا انہوں نے. کینیڈا کو بھی ایک امریکی ریاست بنانا چاہتے ہیں. نیٹو اور یورپ کے بارے میں ان کی رائے بھی آپ کو معلوم ہے. ہم چند ماہ پہلے تک عالمی یہاں تک کہ علاقائی معاملات میں بھی لا تعلق ہو گئے تھے ہم پاکستان. لیکن صدر ٹرمپ وزیر اعظم شہباز شریف کے لیے ایک نعمت بن گئے ہیں. بھارت نے حملہ کیا تو پاکستانی افواج نے بھارت کو شکست دے کر دنیا میں دھاک بٹھا دی. مودی جو اپنی 56 انچ کی چھاتی ٹرمپ سے جپی اور شائننگ انڈیا کے بہت دعوے کرتے تھے اب بھیگی بلی بنے نظر آتے ہیں. صدر ٹرمپ کے نیو ورلڈ آرڈر نے بہت کچھ بدل دیا. کوئی بعید نہیں کہ دنیا کا ایک نیا نقشہ بنانا پڑے. عالمی میڈیا اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کو صدر ٹرمپ کو ہینڈل کرنا آتا ہے. اب انہیں کون بتایا کہ پاکستان میں بچہ بچہ جانتا ہے کہ گاؤں کے چودھری کو کیسے خوش رکھنا ہے, کیسے اس کی ہاں میں ہاں ملانی ہے, کرنی اپنی مرضی ہے, اور اس کے شر سے محفوظ رہنا ہے. سوئٹزرلینڈ میں ہونے والی کانفرنس میں بھی پاکستان کے نام کا ڈنکا بجتا رہا. عالمی میڈیا اس بورڈ آف پیس کو اقوام متحدہ کا متبادل قرار دے رہا ہے, جیسے میں نے ابھی بتایا, جو نہ صرف اب غزہ کے معاملات دیکھے گا بلکہ دنیا کے دیگر ایشوز پر بھی ٹرمپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا. صدر ٹرمپ ایک ناقابل اعتبار شخص ہے. جب انہیں ہماری ضرورت نہیں رہے گی تو ہم بھی ان کے لیے اہم نہیں رہیں گے. ہماری وزارت خارجہ کے مطابق پاکستان بورڈ آف پیس میں شامل ہو کر ان مقاصد کے حصول اور فلسطینی بہنوں اور بھائیوں کی مشکلات ختم کرنے کے لیے تعمیری کردار ادا کرے گا. پاکستان کے علاوہ مصر, اردن, متحدہ عرب امارات, انڈونیشیا, ترکیہ, سعودی عرب اور قطر بھی بورڈ آف پیس میں شامل ہو چکے ہیں. پاکستان میں اس حوالے سے سیاسی رائے آپ جانتے ہیں تقسیم ہے. حکومتی اتحادی جماعتیں اس کی حمایت کر رہی ہیں. پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بھی طلب کیا گیا, جبکہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے قومی اسمبلی میں خطاب میں کہا بورڈ آف پیس کو کسی صورت میں قبول نہیں کرنا چاہیے. ان کا کہنا تھا کہ ٹرمپ اور نیتن یاہو کی صورت میں کسی قسم کا کوئی امن بورڈ قبول نہیں. مخالفین کی رائے اپنی جگہ, لیکن سچ تو یہ ہے کہ اگر پاکستان اس بورڈ میں شامل نہ ہوتا تو ٹرمپ پاکستان کی جگہ بھارت سمیت کسی اور ملک کو اس میں شامل کر لیتے. پاکستان فلسطینیوں کی مدد اور بحالی کے کاموں کے حوالے سے اور مشرق وسطیٰ کی سیاست سے لا تعلق ہو جاتا ہے. اب سوال یہ کہ ٹرمپ کا تشکیل کردہ بورڈ آف پیس کیا کرے گا, اس میں شامل مستقل اور غیر مستقل اراکین کے اختیارات میں کیا فرق ہوگا.